caught in the crossfire. It's caught in the اس کے بعد جب سائیک کا انٹرویو سٹارٹ ہوا تو سائیک کے انٹرویو میں کیا تھا کہ ہم گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو حسین اس بات کو کلیئر کرنا ہے کہ جو دروازہ ہے سائیک کا اس پہ کوئی کلچ نہیں لگا ہوتا، مطلب وہ ہوتے ہیں کہ ہینڈل لگے ہوتے ہیں، وہ خود بخود آٹومیٹک ڈور بند ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈور ایسے ہیں، سائیک کے ڈور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بند نہیں ہوتے خود، آپ نے تسلی کر کے آرام سے بند کرنا ہے تو وہ پھر جا کے سائیک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ میکسیمم چیزیں ایسے کرتا ہے کہ اس پر وہ پھر کہتا ہے کہ بچہ آپ نے دروازہ صحیح بند نہیں کیا، جا کے دروازہ دوبارہ بند کر گیا. تو آپ کو تو پتہ ہے آپ نے صحیح دروازہ بند کیا ہوا، اگر آپ نے صحیح کیا ہوا ہوگا تو تب آپ کو تسلی ہوگی کہ میں نے دروازہ اچھا بند کیا. تو پھر آپ نے جو ہے واپس نہیں پلٹنا دروازے کی طرف کہ میں اسے بند کر کے آؤں گا، اس نے حکم دے دیا. وہ صرف آپ کو کنفرمیشن کر رہا ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ تسلی بخش بھی کیا یا ایسے ہی بس کرتے جاتے ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں. اس کے بعد جو تھا نیکسٹ بیٹھوں، اس کے بعد جب میں بیٹھ گئی ہوں تو اس نے اسٹارٹنگ کیا، سب سے پہلے وہ جو فرسٹ ڈے میں بایو ڈیٹا فارم فل کرواتے ہیں تھوڑے سے، اس میں سے اس نے کوئی ایک دو کوشچن کیا، کنفرمیشن دی. اس کے بعد جو اس نے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ او پی آئی، ہمارا او پی آئی بیس پہ جو سے انٹرویو میکسیمم ہوتا ہے. اس کے بعد وہ او پی آئی کے چیک کرتے ہیں، ہمارا ویٹ جو سی پکچر اسٹوری ہیں، پوائنٹر اسٹوری، ان سب کو وہ ایک دن پہلے دیکھ چکا ہوا تھا. وہ صرف کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ ویریفائی کر چکا ہوتا ہے کہ بچہ جو انسان ہے ٹھیک ہے، اسے ریکمینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ آپ کو پہلے ہی سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ ریکمینڈ کروں گا یا نہیں کروں گا. تو جب اس نے پہلے ہی سوچا ہوا تو وہ کیا کرتا ہے کہ صرف 2 یا 3 کوشچن ویریفیکیشن کے کرتا ہے. تو جب وہ ویریفیکیشن کے کرتا ہے تو اس کے لیے وہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ پہلے تو آسان سی آپ کے ڈیٹا آپ کی لائف کے بارے میں پوچھتا ہے، مطلب آپ کے بارے میں، آپ کا نام، کالج کہاں سے پڑھے ہوئے ہو، ایجوکیشن اسی ریلیٹڈ. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا، پھر سچویشنیں دے دیتا ہے. سچویشن میں آپ نے ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے تو وہ جو بھی سچویشن دے گا وہ آپ کے کلیم جو آپ کلیم کیا ہوا ہے یا آپ نے لکھا ہوا ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن آرمی، تو اس میں جو آپ کلیم کی بات کر رہے ہیں وہ ان سچویشن میں سے ایک سچویشن ایسی ہوگی جو آپ نے کلیم کو دوبارہ یہاں پہ ایکسپلین کرنا ہے، اپنے کلیم کے بارے میں بتانا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کو 2-3 فردر سچویشنیں بھی دے گا. اگر اسے ویریفائی نہیں ہوا کہ آپ ایسی مذاق کر آپ جو ہیں یہاں پہ ٹائم پاس کرنے آئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا کہ آپ کی جو سی جتنے بھی ہیں مطلب آپ کے میرٹس اور ڈی میرٹس ان پہ بھی وہ کیا کرے گا، کوشش کرے گا کہ کوئی سچویشن بنا دے. تو آپ کو غصے کے ریلیٹڈ ایک سچویشن لازمی بنا کے دے گا. تو اس کی جو سی سائیک کی باتیں ہیں، سائیک کی باتوں کو ہلکا نہیں لینا آپ نے، کیونکہ سائیک کا ایک لفظ بھی بولا ہوا وہ فضول نہیں ہوتا. وہ آپ کیونکہ گئے ہوئے ہیں امتحان دینے اور وہ امتحان لے رہے ہیں آئی ایس ایس بی، تو اگر وہ امتحان لے رہے ہیں تو وہ ایسے اتنے فارغ تو ہوتے نہیں کہ آپ سے بیٹھ کے فضول میں باتیں کرتے رہیں. ان کا ایک ایک بولا ہوا لفظ بھی آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ انہیں بتا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے ہمیشہ سوچ کے بتانا ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے کلیمز، میرٹس اور ڈی میرٹس کے باہر نہ جائے. اگر آپ کے میرٹس اور ڈی میرٹس کنٹراڈکٹری نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کا میرٹ کہہ رہا ہے کہ آپ ہونیسٹ ہیں اور نیچے آپ نے ڈی میرٹ میں لکھا ہو کہ آپ جو ہیں کیئر لیس ہیں. ہونیسٹ تو ہیں ہی ہیں، نیچے لکھ دیا کیئر لیس ہیں. جو ہونیسٹ ہوتا ہے وہ کیئر لیس نہیں ہو سکتا کبھی بھی. تو اسے ہونیسٹی شو کرنی پڑتی ہے کسی کی کیئر کر کے. تو اس طرح یہ آپ نے جو ہے میرٹس اور ڈی میرٹس میں کنٹراڈکشن نہیں لانی، اور جو بات کرنی ہے وہ ایک طرف ہی ہونی چاہیے. مطلب یا ہاں میں کر رہے ہیں تو ہاں میں ہی رہے، نہ میں کر رہے ہیں تو ہاں میں رہے، مطلب کنٹراڈکشن کسی بات میں نہ آئے. تو یہ جو سا سائیک کا انٹرویو تھا. سائیک کے ساتھ جو سا میکسیمم آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سے اس بار ہو رہے تھے، میں نے میرے ہوئے ہیں تو ان میں کیا تھا کہ ایک ٹرینر بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ فرسٹ ڈپٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تب نوٹ کر رہا تھا کچھ. اس کے بعد سیکنڈ ڈے جی ٹی او کے ساتھ بیٹھا رہا تو اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ نوٹ کر رہا تھا. تو پھر انٹرویو سے پہلے وہ سائیک کے پاس بھی آ گئے، تو سائیک کے پاس بیٹھ کے وہ تب بھی کچھ نہ کچھ نوٹ کر رہا تھا ہمارے ریلیٹڈ. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی طرف فوکس نہیں کرنا. آپ نے صرف جب کمرے میں گئے ہیں تو اس وقت دیکھنا ہے کہ کون کون ہے کمرے میں. بس دیکھ لیا تو آپ تسلی کر لیں کہ آپ نا انٹرویو جو ہے وہ سائیک یا ڈپٹی نے لینا یا جی ٹی او نے، کیونکہ اور کسی بندے نے لینا. وہ سائڈ پہ بیٹھ کے آپ کو کافی نا کبھی منہ ٹیڑھے میڑھے بنا رہا ہوگا، کبھی آنکھیں نیچے اوپر کر رہا ہوگا.
تو اس لیے آپ نے اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اس کی کام کو، وہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کریں، انٹرویو دیں اور سیدھا نکل آئیں۔ تو اس لیے سائیک کے ریلیٹڈ کیا تھا کہ آپ نے پرسکون رہنا، صحیح ہے، اور جو باتیں وہ پوچھے گا وہ فضول بات ایک بھی نہیں پوچھے گا، جو کچھ آپ کے میرٹس اور ڈی میرٹس میں ہیں اور جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ اسی کی ویریفیکیشن کے لیے آپ کو سچویشن دے گا۔ مطلب میرے سامنے کیا سچویشن پیش کی اس کے، میں نے کلیم کیا ہوا تھا کہ آئی وانٹ ٹو جوائن آرمی بیکاز اٹ از اے پریسٹیجیس سروس، ایک جو سی قابل عزت اور اچھی انکم والی سروس ہے۔ تو اس کا میرا کیا تھا کہ اس نے مجھے سچویشن دی کہ زندگی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ اب بات اس کی دیکھو کہ وہ کافی ڈفرینٹ بات ہے، جو ہمارا کلیم ہے وہ انڈائریکٹ پوچھ رہا ہے بیسیکلی کلیم کے بارے میں۔ بچے کیا کرتے ہیں کہ کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے محنت ضروری ہے، پتہ نہیں کیا کیا ضروری ہے، لیکن ایز اے نیچرل ہو کے آپ سوچیں زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خوراک کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہمیں رہائش کی ضرورت ہے، وہ تیسری چیز میں نے بتائی کہ ہمیں جو سی ایک اچھی سی جاب کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے بات بتائی ہے اچھی سی جاب، یہ میرے کلیم کو ویریفائی کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے میرے کلیم کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں کیا۔ سیکنڈ سچویشن اس نے میرے سامنے رکھی کہ میں نے بتایا تھا کہ میں اے ایم سی اور ایم ڈی کیٹ کی بھی تیاری کر رہا ہوں، تو میں ان کی طرف ہی گیا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کا آئی ایس ایس بی میں نام اگر آپ کو ریکمینڈ کر دیا ہے، پی ایم اے میں ہے اور آپ کا اے ایم سی میں بھی نام آ جاتا ہے، پھر آپ کہاں جوائن کریں گے؟ تو اس کا بیسیکلی میں نے آنسر دیا کہ میں جو ہے کنٹینیو رکھوں گا پی ایم اے کو ہی، میں اسے کمیشنڈ جو ہے نا لانگ کورس اسے کنٹینیو رکھوں گا۔ تو اس سے جو ہے نا یہ سچویشن میری کیا تھی کہ میں نے بتایا ہوا تھا کہ اگر میرا یہاں پہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد میں اے ایم سی یا ایم ڈی کیٹ کروں گا، لیکن میں تھرڈ چوائس بھی رکھی ہوئی تھی کہ میں بزنس کروں گا، اگر میرا ان تینوں میں نہیں ہوتا اس کے بعد میں بزنس بھی کر لوں گا۔ تو اس کے بعد اسے تسلی ہوگی، تو اس کے بعد میرے سے صرف یہی دو سچویشن پوچھی ہیں، اور اس سے پہلے میرے سے صرف 3-4 کوشچن میری جو تین والد صاحب کے بارے میں، میرے بارے میں، اور جو ایجوکیشن تھی اس کی ویریفیکیشن کے بارے میں اس نے صرف ایز یوزول پوچھے تھے۔ تو سائیک کا انٹرویو، ڈپٹی کا انٹرویو اور جی ٹی او کا جو انٹرویو تھا وہ بھی ایز یوزلی تھا۔ اس نے آپ سے کیا پوچھنا تھا کہ ایک جو ہے انڈوں کا یاد رکھنا کہ 3 درجن انڈے اس نے بتایا 18 کے ہیں، تو 9 انڈے کتنے کے ہوں گے؟ تو وہ جو ہے ایسے جی ٹی او میں ہمارے سے یہی کوشچن پورا تھا سب سے۔ تو اس کے بعد جو تھا باقی انٹرویو ایسے ہی تھے، مطلب آپ نے مناسب جو جس حساب سے آپ اندر جائیں گے تو آپ باہر بھی اسی حساب سے آئیے گا۔ یہ نہیں ہو کہ جاتے وقت آپ کا جوش اتنا ہو اور نکلتے وقت آپ بالکل ہی ختم ہو کے نکلنا ہے کہ اب میں جو یا تو ہو گیا۔ اچھا جو بات آپ کو لگے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں تو ہوتا رہتا ہے، خیر یہ غلط بہت کچھ ہوتا ہے، تو لیکن جو غلط ہوتا ہے نا وہ اگلی چیز کی اگلا جو ہوتا ہے نا اگلے سٹیپ میں بندہ اس سے بہت زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو میرے سے بھی یہ میں نہیں کہوں گا کہ میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میرے سے بہت غلطیاں ہوئیں وہاں پہ۔ جو میں نے رینکنگ میں کی، رینکنگ میں جی ٹی او نے میری رینکنگ چیٹ ہی کاٹ دی پوری، کہتے یہ کیا کیا تم نے؟ تو میرے پہ غصہ کر رہا تھا یہ کیوں کیا، کہ تمہیں کس نے بتایا ایسے کرنا تھا، کہاں سے سیکھ کے آئے ہو؟ تو پھر ایسے اس نے میری چٹ بھی کاٹ دی، کراس کر دی۔ تو ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے سے آبسٹیکل بھی ایک نہیں ہوئی، تقریباً 8 ہوئی تھی، ایک آبسٹیکل نہیں ہوئی میرے سے۔ اس کے بعد اور جو سا تھا کہ میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ سچ بولنا ہے، جو آپ کی لائف کے ریلیٹڈ ہے اس سے بتاؤ تاکہ انہیں تسلی ہو جائے، اور انہیں ایسے شو کرنا ہے کہ آپ جو ہے گھر والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، گھر والے کچھ کہیں آپ کچھ کرتے ہیں۔ آپ زیادہ تر ٹائم انہیں بتائیں کہ میں زیادہ تر گھر میں ہی ہوتا ہوں، گھر والے باہر نہیں نکلنے دیتے، مطلب گھر والے کافی ریسٹرکشن لگائے ہوئے ہیں مجھ پہ، اور میں جو ہوں ان کے ہاتھوں میں ہوں۔ انہیں کیونکہ ایسے بچے چاہیے کہ جو کیا کرتے ہیں کہ جو کنٹرول میں ہوں، جو جا کے آرمی والوں کی بات مانیں، تو اس لیے انہیں ایسے بچے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو گھر والوں کے نا انڈر کنٹرول کے اندر ہوں۔ تو اس لیے آپ جو ہے انہیں ایسے شو کریں کہ آپ ان کے کنٹرول میں ہیں گھر والوں کے، اس سے پھر وہ آپ کو فیور کریں گے کہ آپ ابھی گھر والوں کے ہیں تو بعد میں آرمی کے بھی کنٹرول میں ہوں گے، اس لیے آپ کو وہ کچھ فیور دے سکتے ہیں۔ تو اور آپ نے جو ہے بالکل اس میں اور کچھ بھی نہیں تھا، نارمل ہی تھا ایز یوزل۔ آپ نے جو ہے نا پرسکون ہو کے جیسے آپ دوستوں سے باتیں کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے ڈپٹی سائیک اور جی ٹی او کے انٹرویوز دینے ہیں۔ ہنسنے والی بات ہے تو آپ نے مسکرانا ہے، یہ نہیں کہ اکیلے لگانے شروع کر دینے ہیں تو اس سے بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں۔ آپ نے اگر تھوڑا سا غصہ کرنے والی بات ہے تو آپ اپنے اندر غصہ کو محسوس کریں، یہ نہ ہو کہ وہ کہہ رہا ہو کہ یہ بری باتیں بھی کئی بار غلط باتیں کرتے ہیں تو وہ غصہ ان پہ نہیں شو کرنا،
لیکن اندر آپ کو غصہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ جو سچویشن ہے اسے آپ نے ایز یوزول محسوس کرنا ہے. تو جیسی جیسی وہ باتیں کر رہا ہے آپ نے سب کچھ جو ہے سینس کرو گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کیا کچھ اس نے کہا ہے کیا کچھ ہوا ہے.